میرا نام عالیہ ہے۔ میں 7 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میرے باپ نے جلد ہی دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور کھانے کے لیے روکھی سوکھی روٹی دے دیتی۔ میں جسمانی طور پر کمزور تھی لیکن پھر بھی خوبصورت تھی۔ جب میری سوتیلی ماں کی اولاد ہوئی تو وہ مجھ سے اور زیادہ بیزار ہو گئی۔ میرے باپ کو اپنی بیوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سارا دن گھر کے باہر کام کرتا اور ساری رات اپنی بیوی کو بند کمرے میں لے کر سویا رہتا۔ اس نے بھی کبھی میری پرواہ نہیں کی تھی۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور میں 14 سال کی ہو گئی۔ ایک دن میں نے اپنی سوتیلی ماں اور باپ کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ سے کہہ رہی تھی کہ اب عالیہ جوان ہو چکی ہے، اس کی شادی جلد از جلد کر دی جائے تو بہتر ہے۔ کیا پتہ وہ کسی کے ساتھ منہ کالا کر لے اور ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ اگرچہ میں زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسی باتوں کا مطلب بخوبی جانتی تھی۔ اس دن مجھے اپنی ماں شدت سے یاد آئی اور میں بہت دیر تک روتی رہی۔ مجھے اپنے باپ سے اچھی امید تو پہلے ہی نہیں تھی، سو اس نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا دی اور 1 مہینے کے بعد مجھے پوچھے بغیر ہی میری شادی کر دی۔ میرا شوہر 30 سال کا ہٹا کٹا جوان تھا اور میں 14-15 سال کی معصوم اور کمزور سی لڑکی، جن کا میں شروع سے ہی ظلم برداشت کرنے کی عادی تھی۔ اس لیے سسرال جا کر مجھے کچھ خاص فرق محسوس نہیں ہوا۔ میری ساس کا گھر پر پورا روب تھا اور میرا شوہر اپنی ماں سے ڈرتا تھا۔ وہ رات کو کمرے کا دروازہ کھول کر سوتا تھا اور جلدی میرے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر ہی لیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ آج تو وہ میرا حق ضرور دے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میری ساس باہر کھڑی چلا رہی تھی اور میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ گھر میں تمہاری جوان بہنیں ہیں اور تم بیوی کو کمرے میں بند کر کے گھر میں بے حیائی پھیلاتے ہو۔ ان معصوموں کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ میرا شوہر بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ہمیشہ کی طرح میں اس رات بھی کنواری رہ گئی۔ میری شادی کو 2 مہینے بیت چکے تھے لیکن میں ابھی تک کنواری تھی۔ اب تو میرا شوہر بھی مجھ سے نظر نہیں ملا پاتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، عالیہ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، میں چاہ کر بھی تم کو شادی والی خوشی نہیں دے سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں شروع سے ہی نامرد ہوں۔ اس بات کا میری ماں کو اچھی طرح سے پتہ ہے، اس لیے وہ میری عزت رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتی ہیں کہ میں تمہارے قریب نہ جا سکوں اور میرا یہ بھید تم سے چھپا رہے۔ اس دن پھر میں اپنی قسمت پر بہت روئی تھی۔ میں اگلے روز اپنی ساس کے پاس گئی اور کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بیٹا شادی کے لائق نہیں تو آپ نے کیوں اس کی شادی کی؟ میری زندگی برباد کر دی۔ میری ساس رونے لگ پڑی، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میری دونوں بیٹیاں تو شادی کے بعد اگلے گھر چلی جائیں گی، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں چاہتی تھی کہ ہم ماں بیٹے کو کوئی زندگی جینے کا سہارا مل جائے، جو ہم ماں بیٹے کو پکا کر کھلائے اور سہارا بنے۔ اسی لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ میری پیاری بیٹی، اب کبھی ہم کو چھوڑ کر مت جانا۔ میری ساس میرے سامنے روئے جا رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے بڑھ آیا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ میری بھی کسی کو ضرورت ہے۔ میں صرف فضول نہیں ہوں بلکہ میں بھی کسی کا سہارا ہوں۔ میں اٹھی اور اپنی روتی ہوئی ساس کو گلے لگا لیا۔ مجھے میری مرحوم ماں یاد آ گئی تھی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس دن کے بعد سے مجھے ماں مل گئی اور میری ساس اور میرے شوہر کو سہارا مل گیا۔ میری نند کی شادی ہوئی تو اس نے اپنا پہلا بچہ میری گود میں ڈال دیا۔ یوں میری ادھوری زندگی کسی حد تک مکمل ہو گئی۔ پیارے ناظرین،
بتائیے گا کیا اس لڑکی کا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں؟ والسلام۔